اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تقریباً ایوریج کوئی 250 300 500 سم ٹائمز 750 1000 تک پیشنٹس ہو جاتے ہیں. ابیحہ کے کیمپ میں جس طرح کے پیشنٹس کو 22 سال سے دیکھ رہا ہوں، اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے، اتنا وقت ہے ہی نہیں. لیکن اب دل چاہتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو جتنا ایسے ارواح سے، ایسے اجسام سے، ایسے ضمیروں سے کچھ چیزیں شیئر کر لوں کہ ان کو یہ بات یاد رہ جائے کہ ہم کل کو کہاں جا رہے ہیں. بہت سی طرح کی بیماریاں اس وقت امت میں پھیل گئی ہیں جس کی کرونالوجی میں اس کو نام بھی نہیں دیے جا سکتے. لوگ ایک لا علاج بیماری کو ایک جنرل ٹرم کینسر کہہ دیتے ہیں. اب کینسر کی فردر بہت ساری کلاسیفیکیشنز ہیں، بہت سارے اقسام ہیں، بہت سے طرح کے کینسر ہیں. منہ کے کینسر کی بھی اقسام ہیں، خون کے کینسر کی بھی اقسام ہیں، ہڈیوں کے کینسر کی بھی اقسام ہیں، اسی طرح نسوں کے کینسر کی بھی اقسام ہیں. اسی طرح کچھ ٹیشوز ایسے ہوتے ہیں جن کے کینسر کی بھی اقسام ہوتی ہے. پھر کچھ جینیٹک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں، اس کی طرح کے بھی کینسر ہوتے ہیں، ان کی بھی اقسام ہیں. یقین کریں آج سے تقریباً کوئی 90-80 سال پہلے تو صرف ایک طرح یا دو طرح کا ہی کینسر ہوتا تھا. اب تو اتنی طرح کے کینسر آ گئے ہیں کہ بعض دفعہ میں بھی حیران ہو جاتا ہوں. فار ایگزامپل، جب کسی بہن کو آتی ہیں اور ان کو میں نے دیکھا کہ کینسر ہے، تو میں نے سارے ان سے وہی پیٹنٹ کویسچنز کیے جو کہ میں اکثر سب میوکوسا فیبروڈوما جو کہ زبان کا یا منہ کا کینسر کہلاتا ہے، جو کہ گٹکا، میوہ، مین پوری یا چھالیاں کھانے والوں کو یا بہت بدتمیزی سے سب گریڈڈ انڈر گریڈڈ پان کھانے والوں کو ہو جاتا ہے. تمباکو کی، نکوٹین کی بے راہ روی کنزمپشن سے ہو جاتا ہے. تو ان خاتون کی ایج تھی تقریباً کوئی 70 ایئرز. تو ڈیفینیٹلی میں نے ان سے تمام وہی سوال کیے جو تمام میں فیبروڈوما، سب میوکس فیبروڈوما والے کینسر پیشنٹس، منہ کے گٹکے والوں سے کرتا ہوں. میں نے کہا بہن، بڑے کانفیڈنٹلی میں نے جا کے ان سے پوچھا، اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی. میں نے ان سے پوچھا، بہن چلیں اب تو 70 80 90 سال ہو گئے آپ کی ایج کو، یہ بتائیں تقریباً 40 50 سال تو آپ نے گٹکا کھایا ہوگا، مین پوری کھائی ہوگی. یہ سوچ کے میں نے سوچا کہ اب میں ان کو ریہیب بتاؤں گا، اب کینسر میڈیسن سجیسٹ کروں گا، ان کو حاضری بتاؤں گا. فوراً کہنے لگی، بیٹا میں نے زندگی میں کبھی گٹکے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور جیسے میرے پیروں سے زمین نکل گئی. میں ان کے کینسر کو دیکھ رہا تھا اور وہ گال سے پھٹ کر باہر آ رہا تھا اور لٹک رہا تھا. ظاہر ہے یوٹیوب کی اپنی کچھ ریسٹرکشنز ہیں جس کی وجہ سے میں وہ امیجز جو ہیں وہ شیئر نہیں کر سکتا، ورنہ میں وہ امیجز آپ سے ضرور شیئر کرتا، ورنہ آپ کو اور بھی عبرت ہوتی. کیونکہ یہ کچھ امیجز ہیں، میں کچھ ڈھیٹ لوگوں کو دکھاتا ضرور ہوں جو دربار آتے ہیں، اور نہ ان کو اپنی بیوی کا خیال ہوتا ہے، نہ وہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا خیال ہوتا ہے، اور نہ ان لڑکیوں کو اپنے جہیز کا اور اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا خیال ہے. ان کو مجبوراً مجھے وہ تصویر دکھانی پڑتی ہے کہ شاید انہیں ہدایت ہو جائے. 10 میں سے 50% کو ہدایت ہو جاتی ہے، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن 50% وہ بھی ڈیٹ ہوتے ہیں، اسی سے کھا کے مرتے بھی ہیں. تو میں نے جب ان خاتون سے پوچھا، انہوں نے مجھے ریفیوز کر دیا کہ نہیں بیٹا، میں نے زندگی میں کبھی مین پوری، چھالیا، گٹکے کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے کہا بہن اگر نہیں کھایا تو کیا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کوئی آپ کے کوئی دانت ٹوٹا تھا جس کا جو کنارہ تھا وہ شارپ ہو گیا اور وہ آپ کے گال میں لگتا رہا اور آپ نے اس کی کیئر نہیں کی اور اسی سے کینسر کریٹ ہوا؟ کہنے لگی نہیں بیٹا ایسا بھی نہیں ہوا میرے ساتھ. میں نے کہا بہن پلیز، ہاتھ جوڑ کر میں نے کہا پلیز فرمائیے آپ کو کیسے ہوا. میں نے کہا آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. انہوں نے جو جواب دیا وہ میری حیرت کی انتہا نہیں تھی. کہنے لگی بیٹا میں جب چھوٹی سی تھی 10-12 سال کی، میں جب سے نسوار کھاتی ہوں، سنف جسے انگریزی میں کہتے ہیں. نسوار بھی سب میوکوسا فیبروڈوما کرتی ہے. میں نے مردوں کی دیکھی تھی، لیکن جب ان 65-70 سال کی خاتون کو میں نے نسوار کے کنزمپشن کی وجہ سے کینسر سے
شکار ہوتے دیکھا. ان کو دوا بھی دی میں نے, ان کا وقت پورا ہو چکا تھا. یوزلی اس کے 3 میٹاسٹیسس انفلٹریشن کے سٹیجز ہوتے ہیں, ان کا 3rd سٹیج گزر چکا تھا. میں نے ان کو ان کی 3rd سٹیج کے بعد کی جو ہماری غازی بابا کے دربار کی دوائیاں ہوتی ہیں, جو ہم جرمنی سے ڈائریکٹ امپورٹ کرتے ہیں خاص کینسر پیشنٹس کے لیے, جو سب سے موسٹ ایکسپینسو ترین دوائیاں ہوتی ہیں, غازی بابا کی جوتیوں کے صدقے, اور فی سبیل اللہ کسی سے ایک ڈھیلا نہیں 22 سال میں لیا. الحمدللہ میں نے وہ سٹارٹ کی, لیکن میں نے ان سے کہا آپ نے دیر بہت کر دی ہے. سارا بوجھ اپنے کرتوت کا امام زادہ پر نہیں ڈالنا چاہیے کہ اب ہمیں بچا لیں. میں نے کہا آپ نے بہت غلط کام کیا, صرف توبہ کیجئے, درود شریف پڑھیے. ام ابیہ کے ویورز اور تمام لسنرز جو سن رہے ہیں, وڈ یو بلیو اٹ, ان کی موت میں 3 دن لگے. میری ملاقات کے 3 دن بعد ان کی موت واقع ہو گئی. اتنا شدید تھا نسوار کا کینسر کہ وہ پھاڑ کر ان کے منہ سے گلے تک آ گیا. شاید اگر چھری سے کاٹا جائے تو اتنی تیزی سے چھری بھی نہ کاٹے جو اس نسوار کے کینسر نے ان کو کاٹ ڈالا. سو گٹکے کا کینسر اور نسوار کا کینسر اس بچوں کو, اس امت کو بہت تیزی سے کھا رہا ہے, ختم کر رہا ہے. پلیز اپنے بچوں کو بچا لیں, اس نیکسٹ جنریشن کو بچا لیں, اس نیکسٹ آنے والی امت کو بچا لیں. میں نے ایوریج ایک صاحب کو انالیسس دیے تھے جو آئے تھے دربار, اور مجھے پتا تھا ان کے پاس چند دن ہیں. بہت سارے لوگوں کی بچت ہو بھی جاتی ہے غازی کی جوتیوں کے صدقے, جن کو کوئی ہاسپٹل ریفیوز کر دیتا ہے, لیکن سرکار دربار عبداللہ شاہ غازی سے کسی کو ریفیوز نہیں کیا جاتا. جب ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے گنایا 40-50 سال سے میں گٹکا کھا رہا ہوں. میں نے ان سے 40 سال پہلے کے گٹکے کے ریٹ لیے اور پھر آج کے گٹکے کے ریٹس لیے. پھر جتنا وہ گٹکا مین پوری کھاتے تھے میں نے اس کا پورا کیلکولیٹ کر کے کیلکولیٹر سے انہیں بتایا. تو یقین کریں ان کو میں نے بتایا, انہوں نے 5.5 لاکھ روپے کا 40 سال میں صرف گٹکا کھایا. ایک اور صاحب تھے جو سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کو کینسر ہوا تھا. سگریٹ تو اور بھی مہنگا ہوتا ہے. ان کو میں نے جب پورا کیلکولیٹ کر کے دیا تو انہوں نے تقریباً 15 لاکھ روپے کا سگریٹ کے برانڈز پیے تھے, جس سے ان کو رزلٹ موت ملی, گٹکے سے موت واقع ہوئی. تو میں نے ان پیشنٹ سے یہی کہا کہ 4.5 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے میں اپنی بیٹی کا جہیز کر دیتے, 15 لاکھ میں شاید کوئی پلاٹ لے لیتے, گھر کی ابتدا ہو جاتی, آپ کے بچوں کی چھت اور سرمایہ ہو جاتا, مسجد میں لگا دیتے, نیک کام میں لگا دیتے, اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر جاتے. کیا خریدا؟ کینسر. ہوش کریں. اور اس سیگمنٹ کو سن کے پلیز ام ابیہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو غازی بابا کے عاشق ہیں, ان تمام نوجوانوں سے کہوں گا, ان بیٹے بیٹیوں سے کہوں گا کہ اللہ اور اس کے نبی نے رشک فرمایا ہے قیامت کے دن نوجوانوں کی عبادت سے. تو آپ نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے, پلیز جتنا حد الوسیع امکان ممکن ہو, ہر طرح سے کوشش کر کے محبت سے ان کو سمجھائیں, ان کو بتائیں یہ کتنا شدید زہر ہے. اور کچھ نہ سمجھ میں آئے تو میں آپ کو آفر دے رہا ہوں, ان کو دربار بھیجیں, فی سبیل اللہ علاج ہوگا. میں ان کو پیشنٹ سے ملواؤں گا, دکھاؤں گا, جو کچھ ہو سکے گا کرنے کی کوشش کروں گا, انہیں سمجھانے کی, بتانے کی. آپ کو نہ سمجھ میں آئے یہ سیگمنٹ ان سے شیئر کریں, ان کو دربار بھیج دیں, ان کا علاج ہو جائے گا. کم از کم ان کو آخری توبہ تک کچھ تو سمجھا سکوں گا میں. بحق غازی امام زادہ عبداللہ شاہ غازی سے, اللہ حافظ یا غازی.